अस्सलाम वालेकुम। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्स रात लेनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर HBL PSL सीजन 8 की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहता है। आपके लिए ये लाउंज सजाया गया है, आप कॉल के जरिए भी यहाँ शिरकत करके भी, वो भी बहुत ज़बरदस्त था, जिन्होंने ना जैसन रॉय को खुल के खेलने दिया ना मार्टिन गप्टिल को खुल के खेलने दिया। आज ज़बरदस्त बारी ली इफ्तिखार अहमद ने। इफ्ती मानिया आजकल तो सब दुनिया में जो है वो इफ्ती मानिया छाया हुआ है, खासतौर पे वो 6 छक्के जो मार के आ रहे हैं। हालांकि इफ्ती मानिया बने थे बांग्लादेश में, जहाँ वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गए थे, वहाँ उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। उसके बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि इफ्ती मानिया, और उसके बाद से जब 6 छक्के उन्होंने वहाब रियाज को लगा दिए तो फिर वो इफ्ती मानिया पूरी तरीके से बन गए। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पेशावर ज़ल्मी इस मैच को ग्रिप करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए। ये कोई बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं रहा जिस तरह के मुकाबले इस HBL PSL सीज़न 8 में देखे हमने। 22 गेंदों पर 19 रन दरकार हैं, 4 विकेटें बाकी हैं पेशावर ज़ल्मी की। लेकिन जो जिस रफ्तार से हसनैन और नसीम शाह बॉलिंग कर रहे हैं, तो फिर ये 4 विकेटें भी लेने की पोजीशन में ऐसा लगता है दिखाई ज़रूर देते हैं। तो फिर एक तगड़ा, अच्छा और कॉम्पिटिटिव मुकाबला जारी है यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में। आज इफ्तिखार के अलावा ओडीन स्मिथ ने भी ज़बरदस्त बैटिंग की। एक अच्छे ऑलराउंडर हैं जो कोयटा ग्लैडिएटर्स को दस्तयाब हुए हैं और इस वक्त दुनिया भर की लीग्स खेल रहे हैं, चाहे IPL की बात कर लें, हर जगह पे आपको दिखाई देंगे। आज उन्होंने 25 गेंदों पर 12 रन स्कोर किए, 39 रन। कैप्टन सरफराज अहमद ने 30 गेंदों पे स्कोर किए। मेरे ख्याल में शायद ये आज के दिन का कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से सबसे कॉन्फिडेंट एक चीज़ होगी उनकी टीम के लिए, क्योंकि कैप्टन जब रन स्कोर करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली टीम का कॉन्फिडेंस बहाल होता है। और आज बहुत कॉन्फिडेंट सरफराज ने 30 गेंदों पर 39 रन 5 चौकों की मदद से स्कोर किए थे, 130 के स्ट्राइक रेट से। तो ये एक अच्छा साइन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए था कि अब सरफराज जब परफॉर्म करेंगे। और फिर आज बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा शफल किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। सरफराज 3 नंबर पे बैटिंग के लिए है, नवाज 4 नंबर पे बैटिंग के लिए आए, क्योंकि आज उमर अकमल को टीम में शामिल नहीं किया था। और बंगल जई जो अब तक 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, आज उनकी बारी नहीं आई क्योंकि 5-6 नंबर के बैट्समैनों तक बारी आई और उनका नंबर नहीं आ सका। हफीज़ टीम में शामिल थे, हसनैन, नसीम शाह, कैस अहमद, ये मेन इनके बॉलर्स थे। खैर बात करेंगे, 2 आउट किए थे आज उस्मान कादिर ने, जो मैच खेल रहे थे अपना पहला, और 26 रन देकर 2 विकेटें उस्मान कादिर ने हासिल की। बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस पे। इसके साथ साथ इससे जुड़ी हुई खबरें, एक ये भी बड़ी अच्छी खबर है कि मोहम्मद आमिर के हवाले से बहुत बातें हो रही थी कि मोहम्मद आमिर का एग्रेशन ऐसा दिखाई दे रहा है, मोहम्मद आमिर को ज़्यादा ही जो है वो थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे आंखों को। बाबर आजम के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके दिल में आई हुई हैं और वो ग्राउंड में नज़र आ रही हैं। और इस एटीट्यूड पर फॉर्मर कैप्टन शाहिद खान आफरीदी ने उनकी सरजनिश भी की थी और बाकायदा तौर पर ट्वीट के ज़रिए बोला था कि ये आपसे ये ज़ेब नहीं दे रहा, ये रवैया अच्छा नहीं लग रहा, आपको इसको चेंज करना चाहिए। और फौरी तौर पे जवाबी ट्वीट में आमिर ने कहा कि मैं बिल्कुल अपने इस रवैये पे जो है वो शर्मिंदा हूँ। और उसके बाद हमने आमिर का रवैया गुज़श्ता मैच में देखा कि जहाँ वो आउट करने के बाद भी सेलिब्रेट अजीब अंदाज से करने के बजाय रोमान रईस की तरह ऐसे खड़े हो गए थे। तो ठीक है, एक पैगाम उन्होंने दिया कि उन्होंने अपने सीनियर की बात भी रखी। और ये ठीक है, एग्रेशन होनी चाहिए, लेकिन एग्रेशन का मकसद ये नहीं है कि हमारी कोई ज़ाती अड़ी हो जाए, कोई इस लेवल की अड़ी हो जाए कि वो फिर टीम से ज़्यादा हो जाए। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। अगर आमिर कल कम बैक करते हैं टीम में, जो शाहिद खान आफरीदी ने कहा, तो फिर बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों के साथ वो किस तरीके से ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे। और आमिर अब ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी गेंदें कर रहे हैं, आ भी सकते हैं, क्योंकि हम 3 बॉलरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, 2 अनफिट हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि अब हमारी बॉलिंग टेस्ट क्रिकेट में क्या फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर कर रहे होंगे। हमने करते हुए भी देखा टेस्ट मैच में कि वो हमारे 2 फास्ट बॉलर हो गए थे। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी देखने वाली हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। खैर कई सारे इशूज़ हैं, हमारे बड़े ज़बरदस्त गेस्ट यहाँ पर हैं। इस फैमिली का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान क्रिकेट में। 2 दिन पहले एशियन ब्रेडमैन, द वन एंड ओनली फॉर्मर कैप्टन, जो वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश बैट्समैन एवर प्रोड्यूस बाय वर्ल्ड क्रिकेट, ज़हीर अब्बास साहब को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो उनकी खिदमात है, जो उनका अंदाज हुआ करता था। खैर नजम सेठी साहब खुद मिले और ज़हीर भाई को ये दिया, और ज़हीर भाई की दरमियान में तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। हम हमेशा ज़हीर भाई के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं कि जो उनकी खिदमात है, जितनी उन्होंने खुशी दी है इस कौम को,
تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ ہی رکھے، اور ان کے چھوٹے بھائی جو پاکستان کرکٹ کو ریپرزینٹ کرتے رہ گئے، کئی سائیڈ میچز پاکستان کی جانب سے کھیلے. اس دور میں جو سائیڈ میچز کھیلتا تھا وہ ٹیسٹ ٹیم میں آ رہا ہوتا تھا. جو نہیں کھیل پایا، میرے خیال ہے شاید یہ قسمت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے کہ صغیر عباس جیسا بیٹسمین نہیں کھیل سکے. کوچ کرکٹر ہمارے صغیر عباس بھائی شو کا حصہ ہیں. تھینک یو ویری مچ صغیر بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. ان کے شکریہ کہوں گا کہ آپ بھائی کے لیے اتنا کرتے ہیں، اتنا بولتے ہیں. بھائی کے لیے میں کیا بولتا ہوں، پاکستان نہیں دنیا بھر بول رہی ہوتی ہے بھائی، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کرتے ہیں. نہیں، بھائی کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. جی جی بالکل. ان کے ساتھ یہ ینگ کرکٹر انڈر 19 کی سطح پر کھیل چکے ہیں کراچی کی جانب سے، اور ابھی بھی ایفرٹ میں لگے ہوئے. صغیر بھائی کے صاحبزادے بیٹھ ہی نہیں رہے تھے شو میں، بڑا زبردستی بٹھایا کہ میں ہنس دوں گا، میں ٹینشن میں آ جاؤں گا. بالکل نہیں آئیں گے یہ. اون عباس ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. تھینک یو ویری مچ اون، بہت بہت شکریہ آپ کا. ان کے برابر میں ہمارے بہترین دوست اور ہر فن مولا شخصیت ہم ان کو کہتے ہیں، جتنی ماشاءاللہ یہ ایک بڑے ڈپارٹمنٹ، ایک بڑے آرگنائزیشن مولر اینڈ فپس کے بزنس یونٹ ہیڈ ہیں، پائلٹ ہیں، وہ مارشل آرٹس کے بلیک بیلٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شاعر ہیں، ادیب ہیں. کبھی ٹائم اور ملتا ہی نہیں ملتا. اور کئی ساری بڑی آرگنائزیشن جو ہماری چیریٹی آرگنائزیشن ہے، جس میں سیلانی ہو گیا، جے ڈی سی ہو گیا، سب کے آئی ٹی کنسلٹنٹ ہیں، ساری بڑی آرگنائزیشن کے. مزمل اطہر صاحب، تھینک یو ویری مچ مزمل بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ آمد کا. اس جانب آ جاتے ہیں تو ہماری سینئر اسپورٹس جرنلسٹ، کرکٹ اینالسٹ، کمنٹیٹر اور اینکر ہماری بہترین دوست نادرہ مشتاق صاحبہ. تھینک یو ویری مچ نادرہ، بہت بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ ہمارے ینگ اینالسٹ آج زبردست قسم کے تبصرے ہیں، اپنا یوٹیوب چینل بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ رن کر رہے ہیں، سعد آصف. تھینک یو ویری مچ سعد، بہت بہت شکریہ. صغیر بھائی، پاکستان سپر لیگ کا میلہ جس انداز سے سجنا چاہیے اسی انداز سے چل رہا ہے. اور کمپٹیٹیو کرکٹ ابھی بھی دیکھیں، ہم اس میچ میں کہہ نہیں سکتے ہیں کہ 16 گیندوں پہ 12 رنز درکار ہے، 4 وکٹیں باقی ہیں، جیتنے کے چانسز پشاور کے بہت ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے جو ٹیمیں لڑ رہی ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ 12-11 رن بنیں گے نہیں بنیں گے. بالکل آپ نے صحیح بولا. کرکٹ میں ویسے بھی ایک ہے، جب تک آخری بال نہ پھینکی جائے تب تک اینڈ نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ ان کی ہماری بالنگ آپ کو پتہ ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بہت اچھی ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. 6 آؤٹ ہو چکے ہیں ابھی پورا. اس سے پہلے وہ 5 بالیں میڈن کی ہیں اپنا نسیم شاہ نے. تو کرکٹ ہے، اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ فی الحال فیوریٹ تو پشاور ہی ہے. لیکن باقی سارے میچ آپ دیکھیں تو بہت کلوز گئے ہیں. ایک آدھ میچ کے علاوہ جو کہ 1 سائیڈڈ کوئٹہ ایک دفعہ میچ ہار گیا تھا، اس کے علاوہ آخری اوورز پہ میچ گئے، جو کہ بہت بڑے سٹینڈرڈ ہمارا جو یہ پی ایس ایل ہے ماشاءاللہ سے، اور برانڈ بہت بڑا بنتا جا رہا ہے. تو بہت اچھی کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے. اور یہ کہ دوسرے لوگ بھی جو دیکھتے ہوں گے باہر کے، وہ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ نہیں، ہمیں یہ کرکٹ کھیلنی چاہیے. جو بہت اچھے پلیئر ہیں، جس طرح کی یہاں کی بالنگ ہے، جس طرح کا ایٹماسفیئر ہے، جس طرح کا کراؤڈ آتا ہے یہاں پہ، تو جی میرے خیال میں بہت مزہ آ رہا ہے. اور یقیناً سب بڑا انجوائے کر رہے ہوں گے اس کو. صغیر بھی خاص طور پہ جو کمپٹیٹیو کرکٹ ہوتی ہے، آخری اوور میں میچ جا رہا ہے، یہ اوور بھی دیکھیں 154 رن کا میچ بھی لاسٹ اوور میں ٹیمیں لڑ رہی ہیں، میچ دینے کو تیار نہیں. اتنی کمپٹیٹیو کرکٹ کے لاسٹ اوور میں میچ جا رہا ہو، لاسٹ بال پہ میچ جا رہا ہو، یہ میرے خیال ہے پاکستان سپر لیگ میں جتنا زیادہ ہوتا ہے، نہ آئی پی ایل نہ دنیا کی کوئی اور لیگ جتنے کمپٹیٹیو کرکٹ ہماری لیگ میں. جی جی بالکل. اسٹینڈرڈ دیکھیں نا، چاروں ٹیمیں جتنی بھی ہماری 5 ٹیمیں، سب آلموسٹ سیم ہیں. کوئی بہت اچھی ٹیم، بہت خراب ٹیم نہیں ہے اس میں. سارا جو ٹیمیں ہماری، اتنے ہمارے لوکل پلیئرز بہت اچھے ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے ماشاءاللہ وہ بھی سب بہت اچھے ہیں. خاص طور پہ اپنا یہ جو جیسن رائے جیسے پلیئر ہیں، یہ بہت بڑے پلیئر ہیں جن کا بہت نام ہے T20 میں. جب یہ لوگ آئیں گے اور بڑے پلیئرز آئیں گے تو یقیناً برانڈ ویسے ہی بڑھ جاتا ہے، اچھی کرکٹ بھی ہو جاتی ہے. اور اوپر سے ہمارے لوکلز امپروو کر رہے ہیں کافی پہلے سے. پچھلے سال سے دیکھیں، اس بار بہت زیادہ ٹف کمپٹیشن ہے، اسی لیے کہ آپ امپروو کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے. ماشاءاللہ آپ کا گراف اوپر ہی جا رہا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ جیسے سائم ایوب ہوئے، 2-4 اور ینگسٹرز ہیں، اگر وہ اسی طرح کھیلتے رہو، اس طرح کام مطلب اسکور کرتے رہے، ان کا کانفیڈنس بھی آئے گا اس لیگ کھیلنے سے، اور انشاءاللہ پاکستان کو بہت اچھا سرو کر سکیں گے. بھائی سائم ایوب پہ بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. سائم ایوب آپ کے ایک ینگ بیبی ہے، بچپن سے آپ کے انڈر میں سائم کھیلے ہیں، آپ اسی اکیڈمی میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ بڑے ہوئے. ایک اور کھلاڑی آپ کی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا ہے سرفراز احمد، جنہوں نے آج 39 رن بنائے، اس پہ بھی میں بات کروں گا. لیکن مزمل اطہر صاحب کے پاس چلیں گے. مزمل بھائی، ابھی آپ ندیم عمر بھائی کے ساتھ میچ دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے ان کے اسپانسر ہیں، آپ ہی کو ملتے ہیں باکس کے ٹکٹ، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ہمیں کہاں مل پاتا ہے. مزمل بھائی کیسے تاثرات ہیں؟ اور ظاہر ہے آپ پارٹنر ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے، جس طرح میٹرو ون نیوز پارٹنر ہے،
اسی طریقے سے ٹیکسرات لینووو کے، اسی طریقے سے آپ بھی پارٹنر ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے. ماحول کیسا لگ رہا ہے؟ ٹیم آپ کی دوسری مرتبہ لگ رہا ہے پھنس گئی ہے. دیکھیں اس وقت کوئٹہ ڈیفینیٹلی جس وقت میچ سیکنڈ اننگ شروع ہوئی تھی تو ہماری بہت ہی ہائی ایکسپیکٹیشنز تھیں، بیکاز کوئٹہ گلیڈیٹرز آل دو رن جو کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر سکے. یہ الگ بات ہے کہ سرفراز نے 30 بالز کے اوپر 39 رنز بنائے، افتخار نے 50 کر لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسمتھ جو ہے وہ بھی ناٹ آؤٹ رہے، افتخار بھی ناٹ آؤٹ رہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جیسن رائے جو ایک بہت بڑا نام ہے اور ان سے بہت ہائی ایکسپیکٹیشن ہے، جبھی یہ ہر دفعہ ان کو اوپننگ کروائی جاتی ہے ان سے، لیکن یہ شاید وہ اپنی فارم یا اپنی وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہے ہیں جو ان سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. سرفراز نے ڈیفینیٹلی ایز اے کیپٹن آج اپنا رول کافی اچھے سے پلے کیا. لاسٹ میچ کے اندر بھی اس نے کافی بہتر طریقے سے اپنی کیپٹنسی اور جو اپنی باڈی لینگویج تھی وہ بہت ہی اس کی پازیٹیو تھی. آج بھی باڈی لینگویج اس کی ابھی سیکنڈ لاسٹ اوور تک بڑی پازیٹیو نظر آ رہی ہے، جو پوری ٹیم کو بڑا حوصلہ دیتی ہے. افتخار نے ڈیفینیٹلی جو ایکسپیکٹیشن تھیں اتنا تو نہیں، لیکن بہت بہتر آج کھیل کا مظاہرہ کیا اس نے. اور لیکن جیسن رائے کہاں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آئدر کوئی پریشر ہے ان کے اوپر یا وہ صحیح طور پہ کھیل نہیں پا رہے ہیں. کوئٹہ گلیڈیٹرز کا آج کا میچ ان کے ہاتھ سے نکلنا یہ کافی سیریس بات ہے، اور تقریباً یہ نکل چکا ہے. 11 بالز رہتی ہیں اور ان کو 6 رن درکار ہیں پشاور زلمی کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ میچ تقریباً اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے میدان کے اندر کہ جتنا سپورٹ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو کی جا رہی تھی اتنی ہی سپورٹ پشاور زلمی کو بابر کی وجہ سے کی جا رہی تھی. تو اس سے یہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ چاہے کوئٹہ گلیڈیٹر ہو یا کراچی کنگز ہو یا اسلام آباد ہو یا پشاور زلمی ہو، ساری ٹیمیں ہماری ٹیم ہیں. سر اینڈ آف دا ڈے جیتے گا پاکستان، جو بھی جیتے گا. جیت تو نادرا پاکستان کی ہو رہی ہے، چاہے سائم ایوب پشاور سے کھیلیں یا پھر جو ہے وہ کوئی پشاور کا کھلاڑی کراچی سے کھیلے، جیت تو پاکستان کی ہو رہی ہے. کہیں پر بھی کسی بھی خطے سے چاہے انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ پاکستان آ کر کھیلیں، جیت پاکستان کی، نو ڈاؤٹ. اس میں کوئی بھی شائبہ نہیں ہے، کیونکہ اب تو ناقدین جو کرٹکس ہیں، جسے ہم دشمن تو میں نہیں کہوں گی ان کو، کرٹکس اور وہ لوگ جو کہ پاکستان سے شدید خار کھاتے ہیں، وہ بھی اب پاکستان کو بہت زیادہ ہائی ریٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بہت زبردست لیگ ہے اور اس میں ہمیں فخر کرنا چاہیے، اور فخر کے ساتھ ساتھ جو پروڈکٹ ہے اس کو اور امپروو کرنا چاہیے. بالکل، پروڈکٹ اور امپروو کرنے کی جانب بھی دیکھنا چاہیے، اس پہ رکنا نہیں چاہیے، اور ہر سال کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جو آدمی کبھی کسی انیشیٹو کا آغاز کرتا ہے اس کا درد تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. یہ میچ ختم ہو گیا یہاں پر، اور پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو یہاں 4 وکٹ سے شکست دے کر اس ایونٹ میں اپنی دوسری کامیابی حاصل کی ہے. بابر اعظم کی قیادت میں آج پشاور زلمی نے ٹاس جیتا، اور ٹاس جیتنے کے بعد پہلے جو ہے وہ فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ایز یوزول. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، میچ کا آغاز بھی 1 گھنٹے پہلے کر دیا گیا، لیکن آج کل کراچی میں ڈیو جتنی ہوتی نہیں ہے اس سے زیادہ ہے. آپ اگر 1 گھنٹے کے لیے اپنی گاڑی رات میں کھڑی کر دیں گے تو شیشہ کافی دیر تک آپ کو صاف کرنا پڑ جاتا ہے، اتنی ڈیو کراچی میں ان دنوں میں. تو سیکنڈ اننگ میں شاید بالنگ کرنا، گرپ کرنا ہو سکتا ہے. میں تو یہ ابھی صغیر بھائی بیٹھے ہیں ہمارے کرکٹ ایکسپرٹس، میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ٹاس کی امپورٹنس کیا دکھائی دیتی ہے. آج اس میچ میں 154 رنز اسکور کیے تھے. ہم آپ کو بتا دیں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 50 رن 34 گیندوں پر 147 کے اسٹرائک ریٹ سے 4 چھکوں اور 2 چوکوں کی مدد سے افتخار احمد نے اسکور کیے. اوڈین اسمتھ نے 25 on 12 اینڈ سرفراز احمد 39 on 30. یہ ہائی لائٹ تھی ان کی اننگ کی. جبکہ بالنگ ڈپارٹمنٹ میں آج عثمان قادر کو کھلایا گیا اور انہوں نے پروف کیا. آج 26 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کی 6.50 کے اکانومی ریٹ سے. اسی طریقے سے وہاب ریاض نے آج بہت ہی اچھی اکانومی سے بالنگ کی 6.25 سے. جبکہ سفیان مقیم نے بھی 2 اوور جو کیے ان میں صرف 10 رنز دیے. تو یہ ہائی لائٹ ان کی اننگ کی تھی. جبکہ دوسری اننگ کی اگر میں بات کر لیتا ہوں تو پھر
पैचेस में सभी ने स्कोर किया। बाबर आजम अगर जल्दी आउट हो गए थे तो फिर बाकी खिलाड़ी जिम्मेदारियां लेते हुए दिखाई दिए और 4 विकेट से इस मैच में फतह हासिल की। जनाब साद आसिफ साहब, ये आज के इस मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स अपना लास्ट मैच जीत के आ रही थी और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऐसा लगता था इनका बहाल हो गया। हालांकि 6 रन से वो मैच जीते थे अगेंस्ट कराची किंग्स। शुएब मलिक उस मैच को भी बहुत आगे तक ले गए थे, वो भी सगीर भाई के बरखुरदारी। एक लाइन है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, बड़ी खिदमत की है। तो ये जो आज शिकस्त हुई है, ओवर कॉन्फिडेंट लगे आपको पिछला मैच जीतने के बाद, या टीम सेटल्ड नहीं हो रही है, क्या लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरह हमने लास्ट 2 मैचों में देखा, जिस तरह हमने डिस्कस भी किया प्रोग्राम में कि कोयटा को अपनी बैटिंग लाइनअप पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। आज थोड़ी सी दिखी क्योंकि आज टीम वर्क दिखा हमें, एक प्लेयर पे उन्होंने रिलाई नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि इनको स्टार्ट बहुत स्लो मिला क्योंकि पिच फर्स्ट इनिंग में बॉल बहुत स्किड कर रहा था। जिस तरह अरशद इकबाल ने पहला ओवर किया, मुझे लगा कि हमें नया एक और एहसानुल्लाह मिल गया। पहले ओवर गेंद जो हिल रही थी, बिल्कुल एग्जैक्टली। फिर स्टार्ट जैसे स्लो हुआ आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैं समझता हूँ कि जिस जगह उन्होंने नवाज को भेजा, उनको उस वक्त या तो मोहम्मद हफीज को भेजना चाहिए था या बंगल ज़ई को भेजना चाहिए था, क्योंकि उनको एक लॉफ्ट बैट्समैन चाहिए था, या एक इफ्तिखार को भी भेज सकते थे अर्ली ऑन। तो बैटिंग में मजीद इनको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। प्लस बॉलिंग में अगर आए तो मोहम्मद हसनैन ने आज बहुत आउट क्लास बॉलिंग करी। नवाज आज बॉलिंग में भी ऑफ कलर नज़र आए। इस तरह हारिस ने ज़ल्मी को बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, 17 रन्स किए नवाज के फर्स्ट ओवर में। तो वो प्रेशर कोयटा पे स्टार्ट से बिल्डअप हो गया। लेकिन फिर कोयटा ने कमबैक भी अच्छा किया। कुछ जैसे हसनैन ने अच्छी बॉलिंग करते हुए पहली 2 बॉलर पे विकेट्स ले ली, लेकिन फिर आए जिमी नीशम और वही हमारी इंटरनेशनल वाली बात आ गई कि जम के खेला और मैच को पूरा बदल दिया। आपने बहुत प्रैक्टिस की भी है एकेडमी में, सरफराज के साथ भी काफ़ी आपका एक टाइम गुजरा है। आप सरफराज का इस फॉर्मेट में टेस्ट में भी वो बहुत प्रूव करके आ रहे हैं। इतने दिन बाहर बैठने के बाद जो भूख थी उन्होंने दिल बहुत खोल के निकाली है। लेकिन 3 नंबर सरफराज को ज़्यादा सूट करता है, जो उनका स्टाइल है। एक 3 नंबर पे जो हम देखते हैं कोहली, हम कहते हैं बाबर तुम भी आ जाओ 3 पे, तो टीम को लेके चलने की एक बैट्समैन की ज़रूरत दिखाई देती है। वो आते नहीं है, एक अलग बात है, लेकिन सरफराज को भी 3 सूट करता है। और क्यों करता है? मेरे ख्याल में सरफराज को 3 नंबर इसलिए सूट करता है क्योंकि वो पूरा टाइम लेते हैं अपना के इनिंग्स बिल्ड करते हैं। एक बात है, वो बहुत फाइटिंग प्लेयर है, बहुत फाइट करके खेलते हैं। जैसे हमने टेस्ट में भी देखा, उन्होंने हमें टेस्ट कितना अच्छा जितवाया, उन्होंने 100 की। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उनको 3 नंबर शूट करता है काफ़ी। 3 नंबर, और फिर खासकर सरफराज बारी को लेके चलने वाला बैट्समैन भी होने की जरूरत है। आज जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस किए अपने बैटिंग ऑर्डर में, उमर अकमल को पहले 4 पे लेकर आए थे, पहले वो उससे नीचे नंबर पे बैटिंग कर रहे थे। आज 3 पे सरफराज आए, 4 पे नवाज आए, हालांकि नवाज 7वें 8वें पे बैटिंग कर रहे हैं। तो ये चेंजेस कैसी लगी आपको? लेफ्टी एक बैट्समैन को ऊपर ले आए। मेरे ख्याल में इन्होंने सरफराज ने वही अपना जो बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ किया था, उन्होंने शायद वही स्ट्रेटेजी अपनाई होगी कि ऊपर नवाज को भेज देंगे, नवाज स्पिनर्स पे थोड़े रन कर देगा तो मैच की सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा था बहुत स्लो स्टार्ट था, ऊपर से विकेटें भी गिरना शुरू हो गई थी जल्दी जल्दी। इस वजह से मुझे यही लगा कि नवाज को इसलिए उन्होंने ऊपर भेजा। बिल्कुल, नवाज को ऊपर भेजा। अब सरफराज के बारे में थोड़ा सा सगीर भाई डिफाइन कीजिएगा। सरफराज जब कप्तानी से हटे तो हमें पता है कि एक जो वो डिसीजन था वो कितना नुकसान पहुंचा के गया पाकिस्तान क्रिकेट को, काफ़ी अरसा लगा संभलने में। दैन सरफराज इतना अरसा टीम के साथ भी रखा गया, पानी पिलाने जा रहे हैं, अंदर से कुछ खबरें उनके लिए अच्छी नहीं आती थी बहुत सारी। कुछ माजी में कोचेस सुनते हैं ऐसे भी थे कि सलाम का जवाब भी नहीं देते थे, सामने से ही गुजर जाते थे, ऐसे भी बातें सुनने को मिली। सरफराज में इतनी क्या ऐसी मजबूती थी? क्योंकि जब टेस्ट में मौका मिला तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। आपने बहुत छोटा सा सरफराज को देखा है, तो थोड़ा सा सरफराज की शख्सियत को भी डिफाइन कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, इतना इग्नोर होने के बाद इतना अच्छा कमबैक करना बहुत कम प्लेयरों में होता है। अभी सरफराज से बात हो रही थी, एकेडमी आए थे, तो उन्होंने, आप यकीन माने, उनको आसिफ इकबाल ने, ज़हीर भाई ने तो खैर किया ही किया, सबों ने उनको इतनी मुबारकबाद दी कि ऐसा कमबैक हमने नहीं देखा क्रिकेट में जो तुमने किया है। उन्होंने मुझे खुद आवाज़ के साथ बाकायदा सरफराज ने मुझे सुनवाया। आसिफ इकबाल साहब जैसे बड़े प्लेयर लंदन से भेज रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। वो दरअसल हार्ड वर्कर बहुत हैं, वो डिसहार्ट नहीं होते। यकीनन कोई और नॉर्मल प्लेयर हो तो क्रिकेट ही छूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। अब मेन आपका पाकिस्तान का मेन प्लेयर कप्तान,
اور آپ اس کو ایسے باہر کرتے ہیں. اور پھر ہمارا ملک میں تھوڑا سا کیا بولیں کہ جو اسکرین سے آؤٹ ہوتا ہے پھر اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے, اور وہ پلیئر کو اتنا ہرٹ کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. ایز اے کرکٹر ہم کئیوں کو میں نے دیکھا, وہ زیادہ ہرٹ کرتا ہے یا پھر جو ڈریسنگ روم کے اندر اس کو صحیح ماحول بھی نہ بات ملے؟ ہی نہیں ہو رہی ہوتی نا, وہ تو آپ کو ایسا کتنا سمجھتے مشکل ہیں ہوتا ہے بالکل, اس جہاں ماحول کہ میں، آپ اس کنگ کمرے ہو, میں survive بالکل کرنا. جہاں پہ آپ کنگ ہو اور آپ کو کوئی پوچھے بھی نہ, تو اس میں آپ نے رہنا. دیکھیں 2 مثال ہمارے پاس کراچی کے پلیئروں کی ہیں, یہ نہیں کہ اور بھی ہو سکتے ہیں, جیسے فواد عالم تھے, انہوں نے کیسا کم بیک کیا. اس کے بعد یہ سیکنڈ مثال ہے ہماری. تو ماشاءاللہ لڑکے جو ہیں بڑے ہارڈ ورکر ہیں اور محنت کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے جب بھی ہمیں چانس ملے گا. دیکھیں اللہ پہ سب کو بھروسہ ہوتا ہے, خاص طور پہ ایسے مسلمان ہونے پہ نا. تو ان کو یہی تھا کہ مجھے اب اگر چانس ملا تو انشاءاللہ تعالی میں ایسا پروف کروں گا کہ سب بالکل خاموش ہو جائیں گے. اور دیکھیں ان کی پرفارمنس پہ سب خاموش ہوئے, اور یہاں سے کم بیک کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں تو اپنی کیا مثال, میں نے آپ کو اتنے بڑے بڑے پلیئروں کی مثال دے دی جو مبارکباد دے رہے ہیں. اس سے بڑی سرفراز کے لیے میں سمجھتا ہوں آصف اقبال جیسے پلیئر, پاکستان کے کیپٹن, ظہیر عباس جیسے پلیئر, باقی کافی پلیئروں نے ان کو مبارکباد دی. اسٹرانگ کم بیک ہم نے دیکھا سرفراز کا, بہت ہی اسٹرانگ کم بیک دیکھا تھا. مزمل بھائی, ابھی فواد عالم سے ہم ملے, ابھی آ رہے تھے نادرہ, میں اور ہمارے شجاعت ہیں, ہمارے میٹرو 1 نیوز کے رپورٹر, ہم تینوں آ رہے تھے تو فواد سے تھوڑی دیر گپے لگی. فواد نے جس طرح کی ابھی صغیر بھائی نے بات کی کہ اتنا اسٹرانگ کم بیک کیا, ایک سیریز خراب ہونے پہ فواد کو باہر بٹھا دیا. اظہر علی کی 2-3 سیریز خراب ہوئی, وہ برابر کے ہی اسد شفیق جتنی پرفارمنس تھی, لیکن اسد نظر نہیں ہے. فواد کو موقع ملا, آپ نے باہر بٹھا دیا. سرفراز کو بھی جو موقع ملا ہے نا, سرفراز اگر شاید ایک میچ میں رن نہیں کرتے, دوسرا ان کو بھی نہیں ملنا تھا, پھر دوبارہ کسی اور کو دیتے نہیں, یار یہ تو اب ختم ہو چکے ہیں. مقصد ہے کہ ایک تو 2 چیزیں ہمیں ڈیفائن کی جائے کہ آپ موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں, آپ کئی جگہ پہ جا کے جو ہے وہ یہ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے. اسٹرانگ کم بیک کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو موقع ملا اس طریقے کا اسٹرانگ کم بیک نہیں کر سکے, تو کیا کون سے انگریڈینٹس آپ کے اندر چاہیے جو اسٹرانگ کم بیک کیا جائے؟ اور آپ بھی جو ہے آپ کے گھر والے کراچی کو سپورٹ کر رہے تھے, تو ظاہر ہے کراچی اتنی بڑی پاکستان کا ہی حصہ ہے, جو کھلاڑی اگنور ہوتے ہیں اس پہ بھی تھوڑی بات کیجیے گا. دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سب سے زیادہ جو چیز کام کرتی ہے وہ ایک انسان کا اپنی ذات پہ بھروسہ اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ. یہ چیز میں نے سرفراز کے اندر بہت زبردست دیکھی, میری کئی ملاقاتیں ہوئیں اس سے, اور میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ اس کا ایک جملہ جو میرا خیال ہے مجھے ہمیشہ یاد رہے گا, اس نے کہا کہ جب اللہ کی مرضی ہوئی تو پھر کوئی مجھے ٹیم میں کے اندر داخل ہونے سے روک نہیں سکے گا. میں سمجھتے ہوں ایز اے مسلم یہ ہم سب کا بلیو ہونا چاہیے کہ جو اختیار ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے, اور جس طریقے سے جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. دوسری چیز یہ ہے کہ سرفراز کی جو باڈی لینگویج ہے وہ نظر آئی فرام دا ٹیسٹ میچ, جب اس کو چانس ملا اس وقت سے اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ اس کے اندر بہت کانفیڈنس نظر آیا. شاید میں اگر یہ بات کروں کہ جب لاسٹ ٹائم اس کے ٹیم سے ہٹانے سے پہلے جو اس کی باڈی لینگویج تھی وہ تھوڑی ڈپریسنگ تھی, لیکن جب یہ واپس آیا تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ہی از ویری مچ کانفیڈنٹ, اور اس کے شاٹس ہوں یا اس کی کیپٹنسی ہو جو ہمیں پی ایس ایل کے اندر نظر آ رہی ہے پچھلے 2-3 میچز کے اندر, آلدو کہ کوئٹہ میچ ہارا ہے لیکن کسی جگہ کے اوپر آخر تک فائٹ کرتے ہوئے, ہر جگہ پہ آخر تک فائٹ کرتے ہوئے آپ کو ٹیم نظر آ رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو پہلا میچ ان کا ہوا تھا وہ کافی زیادہ مارجن سے اور کافی بری طرح ان کو شکست ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود اگر آپ باڈی لینگویج پوری ٹیم کی چیک کریں تو وہ سرفراز کی وجہ سے بڑی ہی پازیٹیو ہے. اچھا اب آ جائیے اس کے اندر جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, وہ فیکٹر یہ بھی ہے کہ آپ کی لک, آپ کو دوبارہ انٹر ہونے کا چانس ملا ٹیم کے اندر, آپ کی لک کام نہیں کر رہی, آپ فارم میں نہیں ہے کسی بھی وجہ سے, کسی بھی ذہنی دباؤ کی وجہ سے, کسی بھی گھریلو دباؤ کی وجہ سے, کسی بھی پریشر کی وجہ سے, یا ٹیم کے آپ کے جو کولیگز ہیں ان کے پریشر کی وجہ سے, اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہوتی ہے آپ کی فارم ڈسٹرب ہوتی ہے اور آپ کی اگر قسمت ساتھ نہیں دیتی تو آپ دوبارہ ٹیم میں انٹر ہونے کے بعد 1-2 میچز کے مہمان ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ واپس پویلین کا رخ کرتے نظر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرفراز کی بہت ہی اچھی لک تھی.
اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو کھلاڑی کسی بھی وجہ سے ٹیم سے باہر کیے جاتے ہیں، میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ اس پوٹینشل کا جو 15-20 سال کی محنت جو ان کے کوچز، ان کے گھر والے، ان کے کولیگز، خود وہ جس طریقے سے محنت کرتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ایک زیادتی ہوتی ہے کہ ان کو 1-2 میچز کی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر ان کو نکال کے باہر ٹیم سے کھڑا کر دیا جاتا ہے. اور دوسرے ٹھیک ہے، ہمارے پاس بہت کچھ کھیلنے کو ہے. پی ایس ایل ایک بہت بڑی لیگ یہاں پہ کھڑی ہو گئی ہے، تو اس کے تھرو بھی آپ اس کی پرفارمنس کو جج کر سکتے ہیں. اگر کسی وجہ سے اس نے وہاں پر پرفارم نہیں کیا نیشنل ٹیم کے اندر، تو پی ایس ایل کی ٹیم کے اندر پرفارم کرنے کے بعد آپ جائزہ لے سکتے ہیں. مزمل بھائی، ہمیں ہمارا ہیڈ لائن بریک ہے. ایک اور چیز ہم نے آپ سے پوچھی تھی، کراچی کے کرکٹرز 1 چانس 2 چانس کیوں، اور پھر ایسے میں کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ انہیں پتا ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ چانس نہیں ملے گا. کراچی کے کرکٹرز ڈیفینیٹلی یہ وہ بات ہے کہ جس کے بعد پھر تھوڑا سا رفٹ کریٹ ہوتی ہے بٹوین دا کراچی اینڈ دا ادر ایریاز. لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ کراچی کے کرکٹ کھیلنے والے جو لڑکے ہیں، ان کے ساتھ ہونے والی ایک ڈسکریمنیشن کی وجہ ہی سے کراچی سے کرکٹ ہمارے گراؤنڈ سے نکل گئی ہے. اور وہ کرکٹ جو مجھے اپنے بچپن میں یا آپ جس وقت کھیلتے تھے کرکٹ، ہمیں نظر آتی تھی وہ جوش، وہ جذبہ، وہ بچوں کا گراؤنڈ کے اندر پہنچنا اور وہ اسپورٹس کے لیے لگن، وہ چونکہ ان کو آگے مواقع نظر نہیں آتے. اور مجھے یاد ہے کہ میرے ٹائم کے اوپر بھی مجھ سے سب لوگ یہ کہتے تھے آپ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی آگے جگہ نہیں ہے، آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی سے کوئٹ کر دیں. تو پھر مجھے انڈر 16 کے بعد انڈر 19 کے اندر سلیکشن ہونے کے باوجود میں نے کوئٹ کی اپنی کرکٹ کو. اس کی وجہ بیسیکلی یہی تھی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ کراچی کا ہونا شاید میرے لیے آگے چل کے کچھ رکاوٹ بنے. یہ بہت بڑی بات کہی ہے کہ کرکٹ کوئٹ کی تھی. اور بہت سارے ایسے کرکٹرز ہیں کہ جو شاید کرکٹ کوئٹ نہ کریں. اب جیسے سعیم ایوب ہیں، وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور واقعی میں جتنا کلین کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ سب کو نظر آنی چاہیے کہ وہ بچہ بہت محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہے. اب اگر کوئی اور کھیل رہا ہوگا، بھئی اگر ہم یہ نہیں کہتے امام الحق بھی پاکستانی ہے، فخر بھی پاکستانی ہے، شرجیل بھی پاکستانی ہے، سارے پاکستانی ہیں، لیکن جو جس وقت بہتر ٹائم میں لگ رہا ہو، بہتر نک میں لگ رہا ہو، اس کو فوری طور پہ موقع دینا چاہیے. اس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے. احسان اللہ کو اگر آپ جس طرح کی وہ بالنگ کر رہے ہیں، ابھی میں صغیر بھائی سے دونوں کے بارے میں ضرور رائے لوں گا. احسان اللہ کو میرے خیال ہے آپ کو افغانستان کے خلاف سیریز میں کھلانا چاہیے، نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں کھلانا چاہیے، تاکہ آپ جو انڈیا میں ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے لے کے جائیں نا کوئی ذرا شارٹ پچ کرانے والے، تو ذرا مزہ آئے گا وہاں پہ. یہاں لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، ہیڈ لائن بریک ہے، اس کے بعد 1 گھنٹہ ہم سب حاضر ہوں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے.